قانونی طور پر پلمبنگ کا کام کرنے کے لیے آپ کو ریلیونٹ رجسٹریشن یا سرٹیفیکیشن آف کوالیفیکیشن درکار ہو سکتا ہے۔ ایک فورن انٹرپرینور کمپنی کو اون اور مینیج کر سکتا ہے، لیکن ضروری کام مناسب جو ہے وہ لائسنس رکھنے والے پلمبر سے آپ کروا سکتے ہیں۔ مطلب یہ کہ آپ کمپنی کے مالک ہوں گے اور آپ کے انڈر میں جو بہت سارے دوسرے پلمبر ہیں وہ کام کریں گے، ان کے پاس لائسنس ہونا چاہیے۔ مضبوط بزنس پلان میں آپ کو یہ نہ لکھیں کہ پلمبنگ کی ڈیمانڈ ہے، آپ کو یہ واضح کرنا پڑے گا کہ کتنے پلمبر ہائر ہوں گے، کتنی سروس وینز ہوں گی، ایمرجنسی کال کیسے ہینڈل ہوں گی، پراپرٹی مینیجرز یا کمرشل کلائنٹ سے کانٹریکٹ کیسے ملیں گے۔ آپ کا فورن ایکسپیرینس بہت ہی زیادہ اہم ہے، لیکن کینیڈین لائسنسنگ پلان اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ تو آپ بالکل کینیڈا آ سکتے ہیں بینگ اے پلمبر ان یور کنٹری۔ آپ ہم سے کنیکٹ کریے، ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کی بزنس امیگریشن کیسے ہو سکتی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اگر آپ پاکستان، انڈیا یا دبئی میں الیکٹریشین ہیں تو پھر یہ ہے ویڈیو آپ کے لیے، اور اگر آپ کو کینیڈا آنا ہے تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ کینیڈا میں صرف کمپنی رجسٹر کر کے الیکٹریکل کا کام شروع نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پر اونٹیریو میں پیڈ الیکٹریکل کام کرنے والی کمپنی کو الیکٹریکل سیفٹی اتھارٹی کا لائسنس چاہیے ہوتا ہے۔ کمپنی کے پاس ایک ماسٹر الیکٹریشین بھی ہر وقت موجود ہونا چاہیے۔ آپ خود بھی ماسٹر الیکٹریشین بن سکتے ہیں، لیکن آپ کے پاس لائسنس ہونا چاہیے، یا کمپنی جو ہوتا ہے وہ کسی اور کو ماسٹر الیکٹریشین کے طور پر ہائر کر سکتے ہیں۔ اونٹیریو میں لائسنس یافتہ الیکٹریکل کانٹریکٹر کے لیے کم از کم جو ہے وہ $2 ملین کی لائبلٹی اور پراپرٹی ڈیمیج انشورنس بھی آپ کو چاہیے ہوتی ہے۔ اسی لیے بزنس پلان میں صرف آپ ٹولز اور وین کی قیمت نہ دکھائیں، بلکہ ماسٹر الیکٹریشین، لائسنسنگ، انشورنس، پرمٹ، سیفٹی اور کوالیفائڈ اسٹاف کی جو ہے وہ کاسٹ وہ بھی آپ کو شامل کرنی ہے۔ الیکٹریکل بزنس اچھا آئیڈیا ضرور ہے، لیکن صرف اس وقت جب کمپلائنس پہلے دن سے آپ کے پلان کا حصہ ہو۔ تو اگر بینگ این الیکٹریشین آپ کو کینیڈا آنا ہے تو آپ ہم سے کنیکٹ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ ایچ ویک، ہیٹ، وینٹیلیشن اینڈ ایئر کنڈیشننگ۔ اگر آپ کا تعلق اس والی فیلڈ سے ہے اور آپ کینیڈا میں اپنا بزنس امیگریشن کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ایچ ویک جو ہوتا ہے سننے میں بہت مضبوط لگتا ہے کہ یہ کافی اچھا جو ہے وہ بزنس ہوگا، لیکن ایک غلط لائسنسنگ اسمپشن آپ کا پورا پلان روک سکتی ہے۔ اونٹیریو میں ریفریجریشن اور ایئر کنڈیشن سسٹمز مکینک ایک کمپلسری ٹریڈ ہے۔ جب میں کہتا ہوں کمپلسری ٹریڈ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس لائسنس ہونا چاہیے۔ اسی لیے صرف مڈل ایسٹ کا آپ کا 10 سال کا ایکسپیرینس ہے تو آپ یہ دکھا کر تمام انسٹالیشن اور ریپیئر کا کام خود سے شروع نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس جو ہے وہ تجربے کار فورن ٹریڈ ورکر جو ہے وہ یہ کر سکتے ہیں کہ وہ سب سے پہلے جو ہے وہ ٹریڈ ایکویویلنسی لیں، اس کے لیے جو ہوتا ہے وہ اپنی اسسمنٹ کروائیں اپنے اسکلز کی اور اپنے ایکسپیرینس کی، اور اگر آپ اس کے بعد کوالیفائڈ ہوتے ہیں تب آپ جو ہے وہ یہ والا بزنس خود سے اسٹارٹ کر سکتے ہیں۔ ورنہ تو آپ کے پاس آلریڈی جو پہلے سے آپ کے پاس کوالیفائڈ لوگ ہیں، آپ ان سے کام کروائیں گے جن کے پاس ایچ ویک کا لائسنس ہے۔ اور ایک اور بات، اگر آپ یہ والا بزنس یہاں پر کرنا چاہتے ہیں تو صرف جو ہوتا ہے نئے ایئر کنڈیشن انسٹال کرنے پر آپ کو ڈپینڈنٹ نہیں ہونا چاہیے۔ زیادہ مضبوط ماڈل یہ ہوگا کہ آپ کے پاس کمرشل ریفریجریشن، پریونٹیو مینٹیننس، ایمرجنسی ریپیئر، ہیٹ پمپس اور اینول سروس کانٹریکٹ اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ اس کو اپنے بزنس پلان میں شامل کریں۔ بزنس پلان میں آپ کو یہ دکھانا پڑے گا کہ آپ کو کون سا لائسنس آپ لیں گے، ایکوپمنٹ کی کاسٹ کیا ہوگی، آف سیزن میں ریونیو کہاں سے آئے گا۔ ایچ ویک کا کام آپ بالکل کینیڈا میں کر سکتے ہیں، لیکن ان باتوں کا آپ کو خیال رکھنا پڑے گا۔ اگر آپ کو ایچ ویک کے سلسلے میں بزنس امیگریشن کا پلان ہم سے بنوانا ہے
تو آپ ہم سے کنیکٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اگر آپ آٹو ریپیئر شاپ کے مالک ہیں اور آپ کو اس بزنس میں آنا ہے کینیڈا میں، تو آپ یہ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا. کینیڈا آپ کے لیے لا رہا ہے بزنس امیگریشن اگر آپ آٹو ریپیئر شاپ یہاں پر کینیڈا میں کھولنا چاہتے ہیں. لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ اس کے لیے آپ کو بزنس پلان بنانا ضروری ہے. جب آپ بزنس امیگریشن کرتے ہیں تو بزنس پلان اس کی سب سے پہلی شرط ہے. اور اگر آپ نے پلان میں یہ بتایا کہ آپ صرف واکنگ کسٹمر پر جو ہے وہ بھروسہ کرتے ہیں، وہ آئیں گے اور آپ کا بزنس چلے گا، تو یہ ایک بہت بڑی جو ہے آپ کی غلط فہمی ہے. ایک زیادہ مضبوط ماڈل یہ ہو سکتا ہے کہ کمرشل فلیٹ مینٹیننس، یا پھر جو ہے آپ کے پاس ڈیلیوری کمپنیز، یا پھر کنسٹرکشن کانٹریکٹس، یا آپ کے پاس جو ہوتا ہے وہ دوسرے بزنسز کے ساتھ آپ کے پاس ریگولر سروس کے کانٹریکٹس ہوں، وہ آپ اپنے پلان میں دکھائیں. اونٹیریو میں آٹوموٹیو سروس ٹیکنیشینس جو ہوتا ہے ایک کمپلسری ٹریڈ ہے. اس کا مطلب آپ کے پاس اس کا لائسنس ہونا چاہیے. اس لیے گاڑیوں کی مرمت مناسب طور پر رجسٹرڈ یا کوالیفائڈ ٹیکنیشین سے ہی کروانی ہوتی ہے. اگر آپ کے پاس لائسنس نہیں ہے تو آپ گاڑی کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے. اس کے علاوہ لوکیشن کی زوننگ، ویسٹ آئل، ٹائرز، نوائز، انشورنس اور کسٹمر پروٹیکشن رولز کو بھی آپ نے نظر انداز نہیں کرنا ہے اپنے پلان میں. آپ کو پلان میں صرف یہ نہیں بولنا ہے کہ سڑکوں پہ جو ہے وہ لاکھوں گاڑیاں ہیں اسی لیے ہمارا بزنس چل جائے گا. نہیں، آپ کو یہ بتانا ہے کہ کتنے ریگولر کلائنٹس ہوں گے، کتنے بے آپریٹ ہوں گے، کتنے ٹیکنیشینز ہائر ہوں گے، اور ہر مہینے بریک ایون کیسے حاصل ہوگا. اگر آپ کو جو ہے وہ بزنس امیگریشن کے سلسلے میں ہم سے کنیکٹ کرنا ہے تو آپ ہم سے کنیکٹ کر سکتے ہیں. میرا نام ہے شوکت قمرالدین حالانی، میں ہوں حالانی امیگریشن سے. تھینک یو ویری مچ. کینیڈا میں بزنس امیگریشن پر آنا ہے اور آپ ہیں ایک ہیوی ایکوپمنٹ مکینک، آپ بالکل آ سکتے ہیں. لیکن ایک بڑی ورک شاپ کھولنے کے بجائے میرا آئیڈیا یہ ہوگا کہ آپ جو ہے وہ شروع میں ایک موبائل ریپیئر بزنس سٹارٹ کریں. موبائل سیل والا نہیں، صحیح ہے. آپ کے پاس ایک ٹرک ہوگا، آپ لوگوں کے پاس جا کر جو ہے وہ ریپیئر کی جو ہے وہ سروس پرووائڈ کریں گے، وہ والا بزنس. تو آپ اگر وہ والا بزنس کرتے ہیں تو پھر آپ کے پاس بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں. کنسٹرکشن مشینری، فارمنگ ایکوپمنٹ اور مٹیریل ہینڈلنگ میں جو ہے وہ اکثر اوقات وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ مشینری خراب ہوتی ہیں وہاں پر، اور انہیں ورک شاپ تک جو ہے وہ لے جانا بہت مہنگا ہوتا ہے. اسی لیے اگر آپ کے پاس موبائل بزنس سروس ٹرکس ہیں تو پھر آپ کیا کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کر سکتے ہیں ڈائگنوسٹک، آپ کر سکتے ہیں ہائیڈرولک ریپیئرز، آپ لوگ کر سکتے ہیں پریونٹیو مینٹیننس، اور اگر کوئی ایمرجنسی کال آتی ہے تو آپ اس کو بھی لے سکتے ہیں. اونٹیریو میں ہیوی ڈیوٹی ایکوپمنٹ ٹیکنیشین ایک نان کمپلسری ٹریڈ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کسی بھی قسم کے لائسنس کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص بغیر کسی مناسب اسکلز، انشورنس اور سیفٹی کے یہ کام شروع کر دے. اس کے لیے اگر آپ یہ لیں گے تو آپ کا کام اور زیادہ آسان ہو جائے گا. اسی لیے مضبوط امیگریشن پلان جب آپ بنائیں گے تو اس میں آپ فارمز، کنسٹرکشن کمپنیز یا ویئر ہاؤسز کے ساتھ ریئل مارکیٹ ریسرچ کو اور آپ کے پاس جو پاسبل کانٹریکٹس مل سکتے ہیں آپ اس کو دکھائیں گے. اگر آپ ایک ٹرک میں خود کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک سیلف امپلائمنٹ ٹائپ کا جو ہے وہ بزنس بن جائے گا. اسی لیے آپ کے پاس اگر بہت سارے ٹیکنیشینز ہوں گے اور آپ کے پاس کمرشل کانٹریکٹس ہوں گے تو پھر آپ ایک کمپنی لگیں گے اور پھر آپ کو اس طریقے سے بزنس امیگریشن مل سکتی ہے کینیڈا میں. تھینک یو ویری مچ. اگر آپ ایک ہیں ویلڈر اور کینیڈا میں ویلڈنگ کا بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا. صرف ویلڈنگ مشین خریدنے سے مضبوط بزنس امیگریشن پلان نہیں بنے گا. اگر آپ خود مالک ہیں اور ہر جاب کو آپ خود کریں گے تو پھر آپ جو ہے وہ ایک سیلف امپلائمنٹ قسم کا آپریشن چلا رہے ہیں. زیادہ مضبوط ماڈل جو کہ آپ بزنس امیگریشن کے لیے بنائیں گے اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے وہ میٹل فیبریکیشن کی جو ہے وہ ہماری شاپ ہو سکتی ہے.
صحیح ہے، جہاں پر آپ ریلنگ، اسٹرکچرل کمپوننٹس، مشین پارٹس، کمرشل فکسچرز یا کسٹم میٹل پروڈکٹس جو ہے وہ آپ تیار کریں گے۔ اور اونٹیریو میں ویلڈر ایک نان کمپلسری ٹریڈ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کوئی بھی لائسنسنگ نہیں چاہیے، لیکن بعض اوقات کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جس کے لیے آپ کو جو ہے وہ ایڈیشنل ٹیکنیکل سرٹیفیکیشن چاہیے ہوتی ہے۔ اسی لیے جب آپ بزنس امیگریشن پلان بنائیں گے تو صرف آپ ویلڈنگ ایکسپیرینس کو نہیں دکھائیں گے، آپ بتائیں گے کہ ورک شاپ، مشینری، ڈرائنگز، کوالٹی کنٹرول، مٹیریل سپلائر، سیفٹی اسکلڈ ورکر، اور کمرشل آپ کے پاس جو ہے وہ بائنگ وغیرہ، یہ آپ کو تمام کی تمام چیزیں اپنے بزنس پلان میں بتانی ہوگی۔ اور آپ کو یہ بھی بتانا پڑے گا کہ آپ جو ہوتا ہے وہ آورلی چارج کریں گے اپنی لیبر کو، یا پھر جو ہے وہ کچھ ایسی پروڈکٹس تیار کریں گے جس کی اپنی کوئی ایک بزنس ویلیو ہے۔ تو اگر آپ ویلڈر ہیں اور آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس مناسب جو ہے وہ کیپٹل ہے، تو آپ ہم سے کنیکٹ کر سکتے ہیں، ہم آپ کے لیے بنائیں گے آپ کا بزنس پلان اور آپ کو دلوائیں گے کینیڈا کی بزنس امیگریشن۔ تھینک یو ویری مچ۔ اگر آپ جو ہے وہ آپ کے پاس اسکل ٹریڈ ہے، اسکل ٹریڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے یا تو الیکٹریشین ہوں یا مکینک ہوں یا ویلڈر ہوں، صحیح ہے، آپ کی ٹریڈ کی جو ہوتا ہے وہ یہاں پر ڈیمانڈ ضرور ہے، اور اگر آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر بزنس بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو ایک بزنس پلان بنانا پڑے گا، اور آپ کا پلان جو ہوتا ہے وہ امیگریشن کے لیے اپروو ہو جائے گا، یہ ضروری نہیں ہے۔ آفیسر جو ہوتا ہے آپ کے پلان میں یہ دیکھے گا کہ اگر آپ پلمبر، الیکٹریشین یا مکینک یا ویلڈر ہیں تو وہ یہ دیکھے گا کہ آپ کا جو بزنس ہے وہ کمرشلی وائبل ہے یا نہیں ہے، کیا آپ اسے ایکٹیولی مینیج کر سکتے ہیں، کیا آپ جو ہے وہ بعد میں لائسنسنگ ہے تو کیا آپ اس لائسنسنگ کو حاصل کریں گے، یا جو ہے وہ آپ کے پاس جو بہت سارا ورکنگ کیپٹل چاہیے، کیا وہ آپ ورکنگ کیپٹل پرووائڈ کر سکتے ہیں، اور بزنس جو ہے وہ کینیڈا میں ریئل اکنامک بینیفٹ پیدا کرے گا یا پیدا نہیں کرے گا۔ بزنس جو ہے وہ منتخب کرنے سے پہلے آپ نے 5 سوالات اپنے آپ سے پوچھنے ہیں۔ کیا آپ کا ایکسپیرینس میچ کرتا ہے؟ کیا اس کی لوکل ڈیمانڈ ہے؟ کیا آپ کو لائسنس یافتہ اسٹاف چاہیے؟ کیا ریگولر کمرشل کانٹریکٹس آپ کو ملیں گے؟ کیا بزنس آپ کے بغیر بھی چل سکتا ہے؟ اگر آپ ان کے جوابات صحیح طریقے سے دے سکتے ہیں تو آپ ہم سے کنیکٹ کیجئے، ہم آپ کا بنائیں گے بزنس پلان اور آپ کو لائیں گے کینیڈا۔ میرا نام ہے شوکت قمرالدین حلانی، میں ہوں ایک لائسنس کنیڈین امیگریشن کنسلٹنٹ۔ میرا آفس ہے ٹورنٹو میں اور ایک آفس ہے ہمارا لاہور میں جہاں پہ طارق محمود صاحب ہوتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔